है? جی آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ جی غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں اسلام؟ جی آپ پہ کوئی بھی دباؤ ہے؟ کچھ نہیں. کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے؟ کچھ نہیں. آپ اپنے کھلے من سے اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی بالکل انڈیپینڈنٹ. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرا سکتے. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. میں شہادت میں شہادت دیتا ہوں دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں. بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس زندگی اور آخرت میں بھی سب سے بہترین زندگی دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اور ہدایت دے اور آپ کے ذریعے آپ کے اور دوستوں پڑوسی کو انشاءاللہ حق کے راستے پہ لے کے آئے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ. میرا نام جانکی داس ہے تو میں اب سے اپنا نام کیا رکھوں؟ بھائی صاحب نے کہا کہ میں ان کے لیے نام دوں. جو نام ابھی جو ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو عمر کہہ سکتے ہیں. عمر. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بو اسد اللہ. جو بھی انسان حق کو جاننے کے لیے اور حق کو پانے کے لیے جرأت و ہمت سے کام لے، یقیناً وہ انسان قابل مبارکباد ہے. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم چلتے ہیں مائک نمبر 4 پر. وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم خاتون، غیر مسلمان بہن ہیں، وہ سوال کرنا چاہتی ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہیں مائک نمبر 4 سے. ہیلو جی ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کہیں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی مارا جاتا ہے بری طرح سے تو کہا جاتا ہے کہ اسے اس کا کرموں کا پھل ملا ہے، لیکن اگر کوئی 2 مہینے کا یا 1 مہینے کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کو کیسے اس کا کرموں کا پھل ملا؟ کیونکہ اس ابھی اس پرتھوی پر آیا ہے، تو پھر کیسے اس کو کرموں کا پھل ملا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اسے کرموں کا پھل ملا ہے. اگر 1-2 دن یا 2 مہینے کا بچہ اگر مر گیا تو اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کرموں کا پھل؟ یہ سوال ایک اہم سوال تھا. اور آپ دیکھیں گے دھارمک کتاب چاہے قرآن یا وید میں، قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے، اس دنیا میں جئیں گے اور یہ دنیا آپ کے لیے امتحان ہے. پھر آپ مر جائیں گے، پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوں گی. وید میں آپ پڑھیں گے، وید میں بھی پڑھیں گے، رگ وید میں جلد نمبر 10 میں، اس میں لکھا ہے کہ پنرجنم. پنر مطلب نیکسٹ، اگلا. جنم مطلب برتھ. پنرجنم مطلب نیکسٹ برتھ. ہو بہو جیسے قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے پنرجنم نیکسٹ برتھ. لیکن جو وید کے ودوان اس کو مان گئے، لیکن پھر یہ کہنے لگے ٹھیک ہے خدا، ایشور، بھگوان، اللہ وہ تو جسٹ ایک دم وہ ناانصافی نہیں کر سکتا ہے، ناانصافی نہیں دیکھ سکتا ہے. تو یہ 2 مہینے کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کو کئی کی سزا ملی. اسی لیے انہوں نے ایک نئی چیز کو وجود میں لے کے آئے جسے سنسکرت میں کہتے ہیں سمسکارا. سمسکارا یہ وید میں نے لکھا ہے. وید میں لکھا ہے پنرجنم، میں اس کو مانتا ہوں. دوسری کتاب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سمسکارا. سمسکارا مینس سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ. برتھ اینڈ ریبرتھ. سمسکارا مطلب آپ دنیا میں آئیں گے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے. تو پھر ایک نئی فلسفی، ایک نئی سوچ آ گئی دماغ میں اور کہنے لگے کہ انسان ہر جیوت چیز الگ الگ روپ لیتا ہے. اچھے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں اچھا روپ لیں گا، برے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں برا روپ لیں گا.
سب سے اچھا روپ ہے انسان کا, اور انسان بنیں گے 7 بار. برے کرم کریں گے تو بن جائیں گے بھیڑ بکری, اچھے کرم کریں گے تو بن جائیں گے انسان. اور اگر کوئی انسان 2 سال کا بچہ مر جاتا ہے, اس نے پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا ہے. یہ سمسکارا ہے جو وید میں کہاں نے لکھا ہے, یہ پنڈتوں نے اپنے آپ سوچا اور لوگوں سے کہا. اسی لیے آج عام ہندو سمسکارا میں مانتا ہے پنرجنم. پنرجنم میں بھی مانتا ہوں, پنرجنم مطلب پنر مطلب نیکسٹ, جنم مطلب زندگی, میں بھی مانتا ہوں, قرآن میں لکھا ہے. لیکن پنرجنم کا یہ نہیں موت زندگی موت زندگی, پنرجنم نیکسٹ زندگی, میں مانتا ہوں اس میں, قرآن میں بھی لکھا ہے. لیکن یہ پنرجنم کو ایسا رنگ دیا گیا ہے کہ آپ دنیا میں آتے پھر مریں گے پھر آئیں گے پھر مریں گے پھر آئیں گے. تو 2 سال کا بچہ مر گیا, اس کی کیا غلطی تھی؟ تو یہ لوگ سوچ نہیں پائے. لیکن اس کا جواب قرآن میں ہے کہ 2 سال کے بچے نے کیا غلطی کی, کیا غلطی کی کیا نہیں کی, اس کے اوپر قرآن مجید میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ لوگ کو پرکھ سکے آپ میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے, اور امتحان کے اصول دی گئے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے جانچتا ہے. ایگزامینیشن پیپر ہر سال بدلتا ہے کیا نہیں؟ بدلتا ہے نا. اگر ایگزامینیشن پیپر کٹن ہے, کوشچن پیپر, تو اس کا جو کریکشن ہے وہ ایگزامنر آسان کرتا ہے. اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے تو کریکشن کٹن ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے کچھ لوگ کو اللہ نے غریب بنایا, کچھ لوگ کو امیر بنایا, کچھ لوگ کو صحت مند بنایا, کچھ لوگ کو بیمار بنایا. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں کہ غریب انسان اچھا کہ امیر انسان اچھا, یا صحت مند جنت میں جائیں گا یا بیمار جنت میں جائیں گا. اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے کہ اگر میں اس کو امیر بنایا تو قرآن کا اصول ہے اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے. 2.5% اپنے نصاب سے زیادہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے, 85 گرام سونا سے زیادہ پیسہ ہے, 2.5% اس کو ہر سال, ہر قمری سال اس کو دینا چاہیے زکوٰۃ میں. امیر تو بن گیا, وہ غریب آدمی کو 0 دینے کا. تو زکوٰۃ کے سوال جواب میں اس غریب انسان کو 100 میں سے 100 مارکس, وہ امیر انسان شاید دیں گا ہی نہیں تو 0 مل گیا, بیچارہ فیل ہو جائے گا. یا ہو سکتا ہے کہ آدھا دیتا ہے تو کم مارکس ملیں گے. تو یہاں ہم بولتے غریب انسان, ارے بیچارہ, بیچارہ کیا, اس کو 100 میں سے 100 مارکس مل گئے, زکوٰۃ میں اس کو 100% مارکس. وہ امیر انسان کے لیے امتحان ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے کہ غریب انسان کو جنت جانا اور آسان ہے بنسبت امیر کو. اور جتنے صحابہ جو امیر تھے ان سے پوچھتا زیادہ ہوں گی. صحابہ تھے, اللہ کے رسول کے قریب تھے, پھر بھی ان کی پوچھتا زیادہ ہوئی. اللہ نے پیسے دیا, کیا کیا اس کا تم نے, آپ سمجھ رہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لوگ کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے. کچھ آدمی کو اچھی صحت دیتا ہے, کچھ آدمی کو بیمار بناتا ہے. ابھی ایک انسان ہے جو شادی کرتا ہے, دونوں میاں بیوی اللہ کو مانتے ہیں, اچھے کام کرتے, ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے وتھ کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز, دل کی بیماری سے پیدا ہوتا ہے. ابھی وہ بچہ پیدا ہوا 2 دن کا بچہ ہے, اس کو دل کی بیماری کیوں؟ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس کے ماں باپ کو. قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے بچے, تمہاری دولت تمہارے لیے امتحان ہے, ایک فتنہ ہے. فتنہ عربی میں مانی امتحان, اردو میں فتنہ کے 2 معنی ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فتنہ, ایک ہوتا ہے امتحان. تو قرآن مجید میں فتنہ جب کہا گیا وہ امتحان ہے. آپ کے بچے, آپ کی دولت آپ کے لیے امتحان ہے. زیادہ دولت ہے تو خیرات میں دینا چاہیے, بچے ہیں تو آپ کے لیے امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ان میاں بیوی کو کہ اگر میں ان کے لیے ایسا بچہ پیدا کروں جس کو ہارٹ ڈیزیز ہے, پھر بھی وہ میرے پہ ایمان لاتے کہ نہیں. جتنی کٹھن امتحان اتنی ڈگری اونچی. آپ بی اے کے لیے اپیئر ہوئیں گے تو آپ کو سمپل گریجویشن بی اے ملتا ہے. اگر ایم بی بی ایس کے لیے اپیئر ہوتے, جیسا پاس ہوتا ہے آپ کے نام کے آگے لگتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے سے بہت کٹھن ہے.
میں بھی MBBS پاس کیا, چھوڑ دیا لیکن, کیونکہ میں ڈاکٹر سے اور اچھے میدان میں آ گیا, دعوت کے میدان میں آ گیا. وہ جو کہہ رہی ہے بہن کہ وہ 2 سال کے بچے کی کیا غلطی, کیا عمر کیا, کبھی بھی کچھ بھی پریشانی کسی انسان کو آتی ہے تو 2 چیز ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے پنشمنٹ ہے, یا اس کے لیے امتحان ہے, ایک ٹیسٹ ہے. اگر مشکلات پیش آتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ سزا ہے اس کے لیے یا امتحان ہے. اگر وہ انسان صحیح راستے پہ ہے تو اس کے لیے امتحان ہے, اگر غلط راستے پہ تو اس کے لیے سزا ہے. تو ہر انسان کو جب بھی مشکلات پیش آتی ہے اسے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے, میں کچھ غلطی کر رہا ہوں کیا نہیں, میں قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہوں کیا نہیں. اگر چل رہا ہوں تو بولنا الحمدللہ یہ میرا امتحان ہے, اگر نہیں چل رہا ہوں تو بھائی چلنا شروع کر. اسی طریقے سے کچھ بھی اچھی چیز زندگی میں ہوتی وہ 2 ہو سکتا ہے, ادھر یہ ریوارڈ ہے, یا آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی انعام ہے یا آپ کے لیے امتحان ہے. تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک انسان کار ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ انسان کا ٹیسٹ ہے 40 سال کے لیے. 40 سال جو پورا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ختم, گھنٹی بج جاتی, وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا. وہ بچے کا امتحان 2 سال کے لیے تھا, وہ بچہ معصوم ہے, کچھ غلطی نہیں کہ جنت میں جائیں گا. ٹیسٹ تھا اس کے والدین کے لیے, اس کے ماں باپ کے لیے, کہ ماں باپ جب 2 سال کا بچہ مرتا ہے پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے کیا نہیں. تو وہ بچہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا وہ ڈائریکٹ جاتا ہے جنت میں. وہ ماں باپ کا ٹیسٹ ہے کہ وہ بچہ مرنے کے بعد پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کیا نہیں. تو وہ ان کے لیے امتحان ہے. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن حدیث میں کہ اگر وہ بچہ 2 سال کا ہے کہ اس کے لیے سزا ہے. وہ سزا کدھر ہے, اس کا امتحان ختم ہو گیا. 2 سال تک امتحان تھا, ٹیسٹ پیپر ختم. اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. بچہ اگر مرا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا. بڑے ہونے کے بعد جب اللہ آپ کو ذہن دیتا ہے, آپ کو سوچنے کی قوت دیتا ہے, آپ ڈیسیشن خود لے سکتے ہیں, پھر اگر آپ غلطی کیے تو آپ ذمہ دار ہے, اگر اچھے کام کیے تو آپ ذمہ دار ہے. اسی لیے جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی خدا ایشور کی بات پہ عمل کر رہے ہیں کیا نہیں. آج اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, لاکھوں لوگ, 5 لاکھ 10 لاکھ کتنے پتہ نہیں, لیکن ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم بھی ہے, ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلمان بھی ہے. آپ نے میرا پیغام سنا, ابھی آپ جب گھر جائیں گے تو آپ سے پوچھ بھی ہوئیں گی نا اوپر سے کہ آپ نے پیغام سنا, عمل کیا کہ نہیں. اگر پیغام صحیح نہیں لگا تو سوال کیوں نہیں پوچھے, اگر صحیح لگا تو عمل کیوں نہیں کیے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے لوگوں کا. اگر پیغام سننے کے بعد پھر بھی آپ عمل نہیں کرے تو آخرت میں آپ جواب کیا دیں گے. آپ یہ نہیں بول سکتے نا مجھے کسی نے نہیں کہا. وہ تھا ایک ذاکر آدمی جو تھا, بمبئی سے آیا تھا, اس نے تو کہا, تو آپ نے کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کیا. اگر اس کا پیغام غلط تھا تو کیوں نہیں اسے پوچھا. تو میں میرا پیغام پہنچانے کے علاوہ آپ کو موقع دیتا ہوں بھائی پوچھنے کے لیے, آپ پوچھ سکتے. تو میری ذمہ داری پوری. فذکر انما انت مذکر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول سے, چیپٹر نمبر 88 سورہ غاشیہ میں ورس نمبر 21-22, فذکر انما انت مذکر, آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. تو میں صرف پیغام پہنچا رہا ہوں. تو اس بچے کی کوئی غلطی نہیں, نہ اس نے کچھ گناہ کیا, وہ ٹیسٹ ہے, امتحان ہے اس کے والدین کے لیے. جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے, آپ کی دولت آپ کے لیے امتحان ہے. خوب دھیان سے کوشچن. ڈاکٹر صاحب, میں بنگال سے ہوں اور مرشید آباد ضلع سے ہوں. میں اپنے من سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج الحمدللہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, اور ہم اللہ سبحانہ سے دعا کرتے اور استغفار کرتے. اور یہ آپ دیکھ رہے نظارہ ماشاءاللہ ہندوستان میں کشن گنج کی سرزمین پہ ماشاءاللہ. بھائی صاحب, آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟
गलत है। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मानता हूँ। आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं डॉक्टर साहब। आप पे कोई भी दबाव है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं डॉक्टर साहब। आप अपने मन से करना चाहते हैं इस्लाम कबूल? अपने मन से करना चाहता आप हूँ। पे कोई भी प्रेशर नहीं? कोई प्रेशर नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जबरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल कराना इस देश में हराम है। इस्लाम या कोई भी मजहब में जबरदस्ती करना हराम है इस देश में। और इस्लाम धर्म में भी, इस्लाम मजहब में भी किसी को मुसलमान जबरदस्ती बनाना गलत है। तो आप अपने मन से करना चाहते भाई साहब? मैं अपने मन से पूरे होशो हवास से। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। ठीक है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह। आप मुसलमान हो चुके। और डॉक्टर साहब, जी हाँ बोलिए मेरा भाई। एक मन की ख्वाहिश है जी हाँ कि मैं आपके हाथ से कुरान शरीफ को पाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह। आप कौन सी जबान में महारत रखते भाई साहब? बंगाली या हिंदी? बंगाली का। हाँ, बंगाल का हूँ। बंगाल का। तो बंगाली में महारत रखते। हाँ। मैं दरखास्त करूंगा अगर कोई वॉलंटियर्स बंगाली का तर्जुमा ला सकेंगे, बंगाली और हिंदी का तर्जुमा कुछ चंद ला सकेंगे वॉलंटियर्स। भाई साहब आप आगे आ सकते हैं हाँ, स्टेज के आ करीब। सकता हूँ। हाँ। जब तक आप आगे आएंगे इंशाल्लाह हम सवाल जवाब के सेशन को बढ़ाते रहेंगे। हाँ, ठीक और है। मैं दरखास्त करता हूँ वॉलंटियर से अगर बंगाली और हिंदी का तर्जुमा यहाँ लाके स्टेज पे देंगे तो इंशाल्लाह मैं ये नौ मुस्लिम को पेश कर सकूंगा। सर मैं आपके पास जा रहा हूँ। जी हाँ भाई साहब। अब हम चलते हैं माइक नंबर 1 पर। वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है तो वो अपना सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 1 से। सिख धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म माना जाता है, क्या इस्लाम धर्म इसको मानती है? मैं प्रितपाल सिंह सिलीगुड़ी से आया हूँ, आपसे जिज्ञासा रखता हूँ। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सिख धर्म पुनर्जन्म में मानता है, हिंदू धर्म मानता है, क्या इस्लाम धर्म मानता है? भाई साहब आप लेट आए जरा इधर। नहीं, आप सवाल जवाब के पहले सेशन से है क्या? आपने तकरीर में इसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा है। तो मैंने पूरा जवाब दिया। किस पॉइंट पे जिज्ञासा है आपको? क्या मैंने कहा पुनर का मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ। इस्लाम भी इसमें मानता है कि इस दुनिया के बाद हम नेक्स्ट दुनिया में आएंगे। ये वेद कहता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये जो वजूद में आया संस्कारा, इसका जिक्र वेद में नहीं है। ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कारा के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजेनिटल हार्ट से। तो ये नहीं पता होने की वजह से फिलॉसफी वजूद में आई। लेकिन वेद में सिर्फ लिखा है पुनर्जन्म, जो कुरान में लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये मानना कि बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। आई कैन गिव यू अनदर कोटेशन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे ना? तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा, क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं, कहीं ना कहीं ने सिर्फ एक जगह लेंगे, आखिरी नेक्स्ट जिंदगी। और यही सही मानों में वेद में लिखा है, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहाँ पैदा हुआ, अमेरिका में करेंगे, बिल्कुल किधर भी वेद में नहीं लिखा है। वेद में कहीं नहीं लिखा है। ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है। पुनर्जन्म जो कुरान में है और वेद में है, उसके मानी नेक्स्ट लाइफ, ये हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लेगा नहीं, एक ही जगह आखिरत में। और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा, क्या आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, नहीं अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर कि नहीं? स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे तो आने की जरूरत क्या? फिर स्वर्ग में रहना अच्छा ना, धरती पे क्यों आएंगे? फिर कुछ मतलब में स्वर्ग में जाके फिर वापस आते। अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहाँ वापस क्या आते? अगर नर्क में गए तो वापस यहाँ जिंदगी में आके फायदा क्या?
اگر آپ کو سزا مل گئی تو یہاں پھر آپ آ کے کیوں کتا بلی بنتے؟ اگر آپ دیکھیں گے آج دنیا میں کرائم بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. بڑھ رہا ہے. آپ مانتے نا؟ میں بھی مانتا ہوں. یہ جو فلسفی سمسکارا کی، اگر برے کام کرے گا انسان تو اگلے اس میں وہ بنے گا لیس، اچھے کام کرے گا تو بنے گا انسان. کرائم جب بڑھ رہی ہے، انسان کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ میرے سمجھ سے تو گھٹنی چاہیے. لیکن نہیں گھٹ رہی ہے، اس کا مطلب لاجک غلط ہے نا آپ کی. جی ہاں. برابر. تو یہ لاجک ہے نا، آپ مان گئے تو قبول کرو. ابھی جو پنرجنم ہے وید میں، سکھزم میں، اسلام میں یکساں ہے. کیا اگلے بار جیئیں گے، ایک بار مریں گے، اگلی بار آپ کا حساب کتاب ہوئے گا، ڈے آف ججمنٹ. اور پھر آپ حساب کتاب کے حساب سے جیسے آپ نے اعمال کیے، جیسے آپ نے کرم کیے اس دنیا میں، اس طریقے سے آپ سورگ یا نرک میں جائیں گے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر 3 پر. وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 3 سے. আমি গৌতম কুমার সিংহ বলছি, বসরা থেকে এসেছি, উত্তর দিনাজপুর জেলা করণদিঘি থানা থেকে. আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হলে কি গোমাংস খেতেই হবে? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, এই প্রশ্নটার উত্তর আমি আগে পেয়ে গেছি. দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হলে কি খাতনা করতেই হবে? যদি না খাতনা করি এবং গোমাংস খাই তাহলে কি মুসলমান হতে পারবো না? ان کا سوال تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہوا تو اس کے لیے کیا گائے کا گوشت کھانا ضروری ہے؟ ایک سوال. اور دوسرا سوال ان کا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد کیا اس کو ختنہ کرنا ضروری ہے؟ یہ دو سوال. میں بنگالی نہیں جانتا ہوں لیکن سوال سمجھ گیا. স্যার আমি ختنہ বাংলায় سمجھ বলছি. گیا، گائے گوشت سمجھ گیا. میرے بنگالی ٹی وی کے اوپر ڈبنگ آتی، لوگ سمجھتے بنگالی جانتا ہوں میں، لیکن یہ سوال سمجھ گیا میں الحمدللہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان بننے کے لیے کیا گائے کا گوشت کھانا ضروری ہے اور ختنہ کرنا ضروری ہے کیا؟ یہ پہلا سوال میں جواب دے چکا ہوں کہ گائے کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے. اگر آپ کو پسند ہے تو کھا سکتے، نہیں پسند تو نہیں کھائیے. فرض نہیں ہے. آپ ایک 100% اچھے مسلمان بن سکتے شاکاہاری ہونے کے بعد بھی، فرض نہیں ہے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ ختنہ کرنا ضروری ہے، ختنہ کرنا ایک اہم سنت ہے، سنت موقدہ ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر میں ختنہ نہیں کروں تو مسلمان بن سکتا ہوں، ہاں بن سکتے. ختنہ کرنا اچھی بات ہے، اس سے کئی فائدے ہیں. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اس سے کینسر آف پینس نہیں ہو سکتا ہے، اس میں فائموسس نہیں ہو سکتا ہے، کئی اچھی چیزیں ہو سکتی ہے، کئی فائدے ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ختنے کی وجہ سے اگر اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ کر سکتے. آپ وناؤٹ ختنہ کر کے بھی اسلام قبول کر سکتے، کم از کم انشاءاللہ شرک سے بچیں گے. بھائی صاحب کیا سر؟ آپ کیا اسلام قبول کرنا چاہتے؟ سر ہم سوچیں گے سر. سوچیں گے. ہاں سر. سوچئے، اور جب یقین آ جائیں گا خدا ایک کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جب یقین آ جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو انشاءاللہ آپ اس ارادے کو عمل میں لا سکتے ہیں انشاءاللہ. اگلا سوال مائک نمبر 3 سے. وہاں پر کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 3 سے. میرا نام نتیانند یادو ہے. جس بیوی کو 1 2 3 4 بچے ہو اور اس کی 1 2 3 غلطی پر پتی کے اور سے طلاق دے دی جائے، پھر اس کی شادی نہ ہو اور وہ جسم بیچنے والی عورت ہو جاتی ہے، ایسی استھتی آ سکتی ہے، تو مسلم کمیٹی میں طلاق کیوں، جبکہ ہندو دھرم میں طلاق کا پرتھا نہیں ہے؟ میرا گزارش ہے ڈاکٹر ذاکر سے کہ آپ کے جواب پر سوال پیدا ہو سکتی ہے. اگر مجھے آپ سنتشٹ پوروک جواب دے دیں گے تو میں اسی وقت مسلم دھرم قبول کر لوں گا، کیونکہ میں نے وبھن جلسوں میں گیا اور دیکھا کہ ہندو دھرم غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے. تو آج مسلمان بھائیوں 10,000 20,000 کی قربانی کرتے ہیں، لیکن 500 روپیہ کا ایک بکرا دھاکر بھینسا خرید کر سارے عام میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور
मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इंशाअल्लाह बार मैं- बार दरखास्त करूंगा इंशाअल्लाह कि मैं आप आपके मुझे सवाल संतुष्ट कर दीजिए, मैं इसी वक्त इंशाअल्लाह धर्म कबूल करूंगा। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम मज़हब में अगर कोई औरत गलती करती है, 1 2 3 4 बच्चे है, 1 2 3 गलती करती है, मुसलमान उसे तलाक दे देता है, फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है। हिंदू धर्म में तलाक है ही नहीं, तो इस्लाम धर्म में तलाक क्यों है? बेसिक आपका सवाल है कि इस्लाम मज़हब में तलाक क्यों है, बराबर? हिंदू मज़हब में नहीं, ये आपका बेसिक सवाल, बराबर भाई साहब? क्या इस्लाम मज़हब में तलाक क्यों है, बराबर भाई साहब? जी क्यों तलाक है? आपके हिसाब से तलाक नहीं होना चाहिए। अक्सर मज़ाहिब में तलाक नहीं है, डिवोर्स नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 उसमें पढ़ेंगे वर्स नंबर 31 और 32। इट हैज बीन टोल्ड ऑफ द ओल्ड टाइम दैट thou shall not give a bill of divorce but I say unto you। पहले कहा गया था कि डिवोर्स देना गलत है, लेकिन मैं कहता हूं अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती है फिर ही आप डिवोर्स दे सकते। तो ये बाइबल में डिवोर्स की एक शर्त है, उसके अलावा डिवोर्स नहीं दे सकते। और हिंदू मजहब में बिल्कुल सही फरमाते, हिंदू मजहब में डिवोर्स ही नहीं है। ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। इस्लाम मजहब में डिवोर्स क्यों है? इस्लाम मजहब में डिवोर्स है, लेकिन ये आखिरी मरहले पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निकाह एक मिसाक है जो कुरान मजीद में लिखा है। निकाह इज अ मिसाक, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियाँ बीवी, औरत और मर्द जब शादी करते हैं। निकाह एक मिसाक है, सेक्रेट कॉवेनेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम मियाँ बीवी होंगे। अभी कितनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं? तो आप क्या करते? प्यार से उसके साथ पार्ट हो जाते। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियाँ बीवी का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट रहते, इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे। लेकिन जब शादी होने के बाद चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए। बहुत से बार दोनों अच्छे बट कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है ना? तो अगर मियाँ बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे हैं लेकिन कंपैटिबल नहीं। कंपैटिबल नहीं मतलब इन लोग में बराबर जचता नहीं है। आप आएंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स है, रीति रिवाज अलग है, हिंदुस्तान के अलग है। बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। ईस्टर्न कल्चर अलग है, हम सभ्यता में मानते हैं, हम मॉडेस्ट है। वो वेस्टर्न कंट्री में बिकनी में घूमते, आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो लात मारेंगे उसको ना। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, आप समझे क्या? भाई साहब, भाई साहब जी समझते हैं, लेकिन ऐसी नहीं, परसेंट तो बहुत मेरा कम जवाब है। पूरा मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। तो अगर आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो बोलेंगे भाई जाओ अपने घर पे जाओ। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, उनकी बीवी बिकनी में घूमती, उनको कोई फर्क नहीं। और हो सकता है कि दोनों में से एक अच्छा नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे नहीं। 3 चीज हो सकती, दोनों अच्छे लेकिन कंपैटिबल नहीं है, या दोनों में से शोहर अच्छा नहीं या बीवी अच्छी नहीं, या हो सकता है कि दोनों अच्छे नहीं। तो ऐसे मौके पे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तरीके दिखाए किस तरीके से तलाक होना चाहिए। जब तलाक होता है तो तलाक की कुछ शराइत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करे, भाई क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि बीवी नमक ज्यादा डाली खाने में, आपने बोला तलाक तलाक तलाक। अब नमक नहीं ज्यादा पसंद तो बोलो बीवी को भाई नमक कम डालो, बैठ के बात तो करो। तो कुरान मजीद में लिखा है पहले आपस में बात होना चाहिए। आपस में बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आर्बिट्रर लेके आओ, बीवी के घर के तरफ से, बीबी के तरफ से एक आर्बिट्रर लेके आओ समझौता के लिए, शोहर के तरफ से एक कोई बड़े को लेके आओ समझौता के लिए। एक मीटिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझौता हो जाता है। फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो फिर आप तलाक दे सकते हो। तलाक देने का तरीका है, तलाक नहीं, तलाक दो, फिर 3 महीने रुको, कोई ट्रायल पीरियड है, इद्दत का मौका। इस दरमियान 3 महीने में
आपने तो बड़े जोर से बोले मैं बीवी के बिना रह सकता हूँ, 2 हफ्ते में आपको डाला टेका भाव मालूम पड़ता है। आप बोले अरे भाई मुझे बीवी को वापस लेके आ जाओ, अब रुजू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रायल पीरियड भी अल्लाह ताला ने दिखाया है। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं भाई साहब, अगर आपकी एक बहन है, आप अपनी बहन के लिए एक अच्छा शोहर तलाश करते, भाई साहब आप सुन रहे हैं मुझे ना? जी सर। भाई साहब आप सुन रहे हैं ना मुझे? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, आप अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते, एकदम तहकीक करने के बाद, तहकीक के बाद आपको पता लगता है कि 1 साल बाद आपकी बहन आपके पास आती है, भाई साहब वो शोहर जो आपने मेरे तलाश किया बिल्कुल गलत आदमी, क्या हो गया? वो रोज मुझे मारता है। क्या बात है? वो शराब पी के रोज मुझे मारता है, रोज मुझ पे जुल्म करता है, हर रोज बिना वजह मुझे मारता है। मैं उसकी खिदमत करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर भी ये रोज मुझे आके शराब पी के मारता है। आप जाके उससे बात करेंगे, भाई क्यों शराब पीता है, भाई क्यों मारता है? नहीं मुझे मजा आता है। आपके समझाने के बाद फिर भी नहीं मानता है, हर रोज मारता है। आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जिए, या पसंद करेंगे वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी करे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब। हिंदुओं में देखा हिंदू गया की बात नहीं करता हूं मैं, आपकी बात कर रहा हूं भाई साहब। हिंदू मुस्लिम को छोड़ो, जी, मैं मेरा ही आपसे- बात कर रहा हूँ। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बहन के लिए आपने अच्छा शोहर तलाश किया, 1 साल बाद पता चलता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, शराबी है, जुआरी है, रोज आपकी बहन को मारता है, उसके साथ गलत हरकत करता है, अपने दोस्तों को लाता है आपकी बहन के साथ सोने के लिए, तो आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे आप पसंद करेंगे आपकी बहन इसको झेलते रहे, या पसंद करेंगे मैं उसको छोड़ दो दूसरे से शादी करो? आप क्या पसंद करेंगे? हिंदू को छोड़ो, मुस्लिम को छोड़ो, आप क्या पसंद करेंगे? मैं अगर इस तरह का मेरा बहन हरकत करेगी, बहन हरकत ने, आपका बहनों भी हरकत कर रहा है। बहन तो बहुत अच्छी है आपकी, बहन तो बेचारी देवी जैसी है। मैं उनको सबक सिखाता हूँ कि देखो बहन, तुमको जो पति मिल रहा है तुम उसी का सेवा करो। यानी चूंकि हम लोगों का धर्म जो है, जब विवाह हो जाती मैं है आपकी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। धर्म पे बाद में आऊंगा मैं। हाँ तो आपसे पूछ मैं रहा हूँ, तलाक आपके धर्म से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी बहन से कहा कि भाई अपने शौहर की आप खिदमत करो, खिदमत करने के बाद भी रोज मारता है, उसकी क्या गलती बेचारे आपकी बहन की? आप बोलेंगे बर्दाश्त करो, आपको कल कोई मानने लगेगा, रोज आप पे जुल्म करने लगेंगे, आप बर्दाश्त करेंगे? आपकी नहीं। बीवी आपको रोज मारेंगी आके बेलन से रोज मारेंगी। वो अच्छी मार्शल आर्ट्स की है, रोज आपको मारेंगी, आप उसको तनख्वाह लेके देंगे, रोज आपको मारेंगे, आप क्या करेंगे? वन रिक्वेस्ट, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी बीवी रोज आके आप पाकिस्तान रिपोर्टर में भाई साहब पाकिस्तान को छोड़ो, मैं आपसे भाई साहब मुस्लिम कमेटी की औरतों से, भाई साहब सुनो मेरी बात ना, पाकिस्तान को छोड़ो, हिंदुस्तान को छोड़ो, मैं आपसे सवाल पूछ, आपने मुझे सवाल किया, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पाकिस्तान में क्या हो रहा है छोड़ो, मुझे भी आपकी फिक्र है जी। आपको अगर आपकी बीवी रोज मारती है, हाँ जी, रोज आपको मारती है, रोज जाके बाहर ऐश करती है, आप क्या करेंगे? मैं उनको समझाऊंगा। नहीं समझती है और वो बहुत अट्टी कट्टी है, समझाएंगे तुमको, 2 समझाएंगे, क्या करेंगे? अगर नहीं समझती है तो मैं एक किला बनाऊंगा और उस किले में मोटे रस्सी से बांध करके उसको रखूंगा। वो तुमको बांधेंगी, वो अट्टी कट्टी है, तुम क्या बांधेंगे उनको? नहीं, अरे ऐसा वो तो मैं तुमको उसको कभी बांधेंगी भी किले के अंदर। तलाक का तो भाई हम साहब बात ही नहीं करेंगे। भाई साहब अब दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा है टेलीविजन पे, मैं जी। बोला आपकी बीवी अगर एकदम अट्टी कट्टी है, आप क्या उसको किले से बांध देंगे? वो एक झापड़ आपको मारेंगी, आप गिर जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे बोलो? हम लोगों का जो औरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है, अरे भाई हे साहब आपको ईश्वर, अच्छी बीवी मिली, हे ईश्वर हमारे पति के लिए लंबी उम्र चाहिए। भाई साहब आपकी बीवी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर हाइपोथेटिकल है, अगर आपकी बीवी ऐसी होती, आपको भगवान ने अच्छी बीवी दी है तो आप किस्मत वाले हैं। अगर आपकी बीवी सही नहीं होती तो आप क्या करते थे? जी सर 1-2% हो सकते हैं, लेकिन आम में नहीं, और मुस्लिम अच्छा, में 1-2% की बात करो, क्या करते थे आप? जी सर, आप 1-2% क्या करते थे? अगर 1-2% में ऐसी मक्कार बीवी निकली या मक्कार शोहर निकला तो आप क्या करेंगे? 1-2% में होता है, लेकिन क्या हमारे करेंगे आप? हम मुसलमानों के समाज में जाते हैं और देखते हैं कि रोज तलाक दिए जाते हैं, रोज मैं तलाक। मुसलमान पे बाद में आऊंगा ना, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं
اگر آپ کی بیوی آپ سے ایسی حرکت کرنے لگی یا آپ کا بہنوں بھی آپ کے بہن کو روز مارتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ 1% ہوگا, 2% بولتے, میں 1% بولتا ہوں, آپ کیا کریں گے؟ میں تو کداپی تیار نہیں ہوں گا. نہیں ہوگا, چھوڑ دیں گے نا. میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. کیا کریں گے؟ میں قلعے میں بند کر کے رکھوں گا. ارے آپ نہیں بند کر سکتے نا, وہ آپ سے طاقتور ہے بھائی صاحب. نہیں نہیں, ارے ہے, ایک ابھی دم جو آپ نہیں. کی بیوی ہے بھائی صاحب اچھی ہے, جی میں نہیں خالی ہائپوتھیٹیکلی بول رہا ہوں, اگر ایسی بیوی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ نہیں, ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. ہوا نہیں, آپ قسمت والے ہیں بھائی صاحب. نہیں, تمام مسلمانوں کا ہم سوچ رکھنے ارے والے ہیں, مسلمان پہ سوچتے بعد میں ہیں. آتا ہوں بھائی صاحب, میں سب جواب دوں گا آپ کو. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ کے ساتھ ایسی حرکت ہوئی, آپ کی بہن کو اگر کوئی روز مارتا ہے, آپ کا بہنوں بھی روز پریشان کرتا ہے, لال پیلا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, جواری ہے, تو آپ کیا بولیں گے بہن کو؟ میں تو کداپی تیار نہیں ہوگا, یہ بات میں نہیں, کیا بولیں گے آپ اپنے بہن کو؟ بہن کو بولیں گے کہ نہیں چھوڑ دو؟ نہیں. تم جاؤ اس کے قدموں میں جا کے پڑے رہو. وہ قدموں میں ہی مارتا ہے اس کو. قدموں میں ہی تم مر جاؤ, قدموں میں ہی مر جاؤ. تو کیا یہ انسانیت ہے؟ نہیں. ایسے دھرم کو مانتے ہیں آپ؟ جی, ایسے دھرم کو مانتے ہیں کہ جو شوہر اگر پتی کے دوارا مارے جاتے ہیں تو جنت کا حقدار ہو سکتے ہیں. یہ کدھر لکھا ہے؟ آپ ایسی کتاب میں مانتے ہیں؟ اگر ایسی کتاب میں لکھا تو ہر شوہر اپنے بیوی کو مارنے لگے گا نا. ہر شوہر مارنے لگے گا, بولے گا چلو یار وہ جنت میں جائیں گی, مارو. نہیں تو ہم تو بتا رہا ہوں سر کہ 1-2% ہو سکتے ہیں. آپ جو بول رہے, اسی لیے جتنی ناانصافی عورتوں پہ ہو رہی ہندوستان میں, اس کی وجہ یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو عورتوں پہ جب ناانصافی ہوتی ہے وہ چپ چاپ سہن کرتی ہے. کیوں؟ اس کو آواز اٹھانا چاہیے. مسلمان عورتیں آواز اٹھاتی ہے تو آپ کو دکھنے میں آتا ہے. جو آپ بولتے ہیں طلاق, کتنے لوگ کا طلاق, یہاں پوچھیں گے مجبور میں لاکھوں لوگ ہیں, کتنے لوگ کا طلاق ہو تو 1% بھی نہیں ملیں گا آپ کو. بھائی صاحب یہاں پر اگر سروے لیں گے کتنے لوگ کا طلاق ہو, 1% بھی نہیں ملیں گا. ابھی تو ہندو راشٹر ہے جو کورٹ میں دائر کر دیے جاتے ہیں, اس لیے طلاق. اگر طلاق کی فیصد دیکھی جائیں گی تو میکسیمم 2 یا 3% ہوگا. لیکن یہ 2 یا 3% پہ جو ظلم ہوتا ہے, ہو سکتا ہے 5% پہ ظلم ہو رہا ہے, 3% عورت آواز اٹھا رہی ہے. ہندو کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے وہ سہن کر رہی ہے, کیونکہ لوگ بولتے ہیں کیا وہ جائیں گی جنت میں. کیا صحیح ہے یہ؟ ایسا دھرم ہو سکتا ہے کہ ظلم کرے؟ یعنی تمہارا شوہر تمہارا ایشور, وہ شرابی بھی ہے, جواری بھی ہے, تم کو مارتا بھی ہے, تمہارے ساتھ دوستوں سے بلاತ್ಕಾರ کراتا ہے, پھر بھی ایشور. کیسا ایشور؟ ایشور ایک ہے, تمہارا شوہر نہیں. شوہر ایشور نہیں ہے بھائی صاحب, ایشور ایک ہے, اوپر والا ایشور ہے. شوہر کبھی ایشور ہوتا نہیں. ہاں شوہر کی عزت کرنا چاہیے, لیکن عزت کرنے کی حد ہوتی ہے. اگر حد سے باہر ہو جاتا ہے تو اسلام میں اجازت ہے کہ وہ الگ ہو سکتے ہیں. شوہر بھی الگ ہو سکتا ہے, عورت بھی الگ ہو سکتے ہیں, طریقے ہے, طلاق ہے, خلا ہے, نکاح فسخ ہے. تو اس کے اندر اسلام میں کہا گیا ہے کہ شوہر کی عزت کرو. یہ بھی کہا گیا ہے شوہر کو کہ بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے اچھے مسلم وہ جو اپنے خاندان کے لوگوں سے اچھے ہیں, خصوصاً اپنی بیویوں کے ساتھ. تو قرآن میں لکھا ہے اور حدیث میں بھی لکھا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی دیکھ بھال کرنا چاہیے, اور بیویوں سے کہا گیا کہ آپ اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرنا چاہیے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ آپ کی بیویاں شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیویوں کے لباس ہے. لباس مطلب ایک دوسرے کو اپنا سہارا دیتے, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے, ایک دوسرے کو بیوٹیفائی کرتے ہیں. یہ اسلام ہے. اٹس اے کانٹریکٹ. اس کا مطلب نہیں کہ آپ نے شادی کر دی تو ظلم بھی کرو. اسی لیے سب سے زیادہ اگر عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں ہو رہا ہے. گاؤں گاؤں میں ظلم ہو رہا ہے لیکن آواز نہیں اٹھ, کیونکہ آپ جیسے بھائی اگر ہوئیں گے عورت کے پاس تو عورت کیسے نجات پائیں گی؟ آپ جیسے بھائی یہ جو بولیں گے کہ قدم میں پڑو, مر جاؤ, جنت میں جائیں گے, تو کون بہن دعا کریں گی کہ ایسا بھائی اس کے پاس ہو؟ کون بہن دعا کریں گی؟ بولیں گے میرے پہ ظلم ہو رہا ہے, میری جہنم بن رہی ہے, اور میرا بھائی بولتا ہے جنت جائیں گے. کیسا یہ کیسا انصاف ہے؟ اس لیے لوگ دعا کریں گے ایسے بھائی سے مجھے نجات دو, یہ بھائی سے چھٹکارا دو. اور اسلام میں ظلم کرنا حرام ہے, ظلم برداشت کرنا حرام ہے. آپ اگر ظالم کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی دوشی ہے,
وہ جنت میں تو جائیں گی, تم جائیں گے نرک میں. سمجھے بھائی صاحب؟ بھائی صاحب, اسلام میں بھائی کا دھرم ہے کہ اپنی بہن کی رکشا کرے. اگر بہن پہ ظلم ہو رہا, بھائی بولے گا جاؤ جاؤ, تو بہن تو ہو سکتا ہے سورگ میں جائے, بیچاری برداشت کریے. تم نرک میں جائیں گے, تم کو کون بچائیں گا؟ کیا بھائی صاحب, آپ نرک میں جانا چاہتے ہیں سورگ میں؟ بھائی صاحب, سر مانتا ہوں آپ کا بات. آپ سورگ میں جانا چاہتے ہیں نرک میں؟ سورگ میں ہی تو جانا چاہیں گے. تو آپ اپنے بہن کو نرک بنا رہے زندگی کو, اور آپ جانا چاہتے ہیں سورگ میں. ہاں, آپ اگر عورت ہوتی تھی تو, اگر خدا آپ کو عورت بناتا تھا اور آپ پہ ظلم ہوتا تھا, آپ کیا کرتے تھے؟ ہاں, وہ دھرم ہونا چاہیے جو سارے انسان کو یکساں مانتا ہے. قرآن شریف میں لکھا گیا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے بنایا, مرد اور عورت کے, اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں, تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو. اور سب سے بہترین انسان وہ جو تقوی رکھتا ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے پہ عمل کرتا ہے, اسے کہتے ہیں تقوی. قرآن میں ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ جنس کے بنیاد پہ, نہ پیسے کے بنیاد پہ, نہ رنگ کے بنیاد پہ, نہ دیش کے بنیاد پہ, لیکن تقوی کے بنیاد پہ. تقوی مطلب